میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا لوگ سود کے غبار سے نہیں بچیں گے، جیسا کہ آج کل چل رہا ہے بازار میں تجارت ہو رہی ہے۔ آپ نے ایک مہینے کی ادھار پر اس سے 10 روپے میں خریدا، 9 روپے کی ہے، 10 روپے میں ایک مہینے کی ادھار پر خرید لی، اور اگر دوسرا مہینہ ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے 11 روپے دو، یہ سود ہے۔ ایک چیز کا ایک سودا ہوتا ہے، ایک بار ہوتا ہے، 2 بار نہیں۔ جب اس سے ایک چیز 10 روپے میں خرید لی ہے ایک مہینے کی ادھار پر، اب وہ 10 دن میں دے گا تب بھی 10 روپے ہی دے گا، ایک مہینے میں دے یا 2 مہینے میں یا 6 مہینے میں، اس سے وہ 10 روپے ہی لے گا، 11 روپے نہیں لے گا۔ یہ سود ہے۔ یہ کاروبار آج کل ہمارے یہاں مارکیٹ میں عام ہو گیا ہے۔ پھر کہتے ہیں جی برکت نہیں ہے۔ برکت کہاں سے ہو؟ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ اپنی معیشت کو خود برباد کر رہے ہو، بظاہر سمجھ رہے ہو پیسہ آ رہا ہے، لیکن یہ کسی کا خون چوس رہے ہو، ناجائز اور حرام کھا رہے ہو، اس میں برکت نہیں ہے۔ اور آج کل جدید دور ہے، جدید طریقے سے کاروبار ہو رہا ہے، کمپیوٹر اسکرین پر، موبائل اسکرین پر، کہ آپ 10,000 روپے جمع کراؤ، 6 بندے لے کر آؤ، آپ کو اتنا منافع ملے گا، پھر وہ بندے بنائیں گے، ان کا آپ کو منافع ملے گا۔ اس طرح آپ 6 بندے، 4 بندے بناتے جائیں گے۔ آپ نے ایک بار بندے بنا لیے، اب آگے وہ 6 بندے علیحدہ بناتے ہیں، جو ان کو ملے گا اتنا تمہیں بھی ملے گا۔ یہ سارے دھوکے بازیاں ہیں۔ کمپیوٹر اسکرین پہ یہ کاروبار چل رہا ہے۔ اب بیچارہ 10,000 روپے جمع کرا کے بندے ڈھونڈنے میں لگ گیا، 6 بندے اس نے کر دیے، اس کو منافع آنا شروع ہو گیا۔ جب اس کو منافع آیا، اس نے کہا کہ اس طرح میں نے 6 بندے کیے، منافع آ رہا ہے۔ اب وہ دوسرا شروع ہو گیا، اب دوسروں نے شروع کیا، تیسرے نے شروع کیا، اس طرح اس کی چین بن گئی۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اچانک کمپیوٹر اسکرین سے یہ سرور غائب ہو جاتا ہے، اس کا سرور غائب ہو گیا۔ جب اس کا سرور غائب ہو گیا تو دنیا کے نقشے میں کہیں اس کو تلاش نہیں کر سکتے، اور نہ ہی کسی دنیا کی عدالت میں اسے چیلنج کر سکتے ہو کہ ہمارے پیسے لے گیا ہے۔ اپنے مال کو ضائع کر رہے ہو۔ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنا مال ضائع نہ کرو۔ یہ سارے سودی کاروبار یہودیوں نے بنائے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے، انشورنس، تکافل، یہ سارے یہودیوں کی پالیسیاں۔ اور یہودی خود سود نہیں لیتا، یہودی دنیا بھر کو پالیسی بنا کر دیتا ہے، سودی خود سود نہیں لیتا۔ اللہ رب العزت اپنے امان میں رکھے۔ مسلمان پر جس طرح سود حرام ہے، اس طرح یہودیوں کے یہاں بھی سود حرام ہے۔ سود حرام ہے، اور جیسا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا سود کی برائی میں کہ ماں سے 70 بار زنا کرنے سے زیادہ برا ہے۔ اب یہ 10,000 روپے جمع کرا دو، تمہیں ہر مہینے پیسے ملیں گے، یہ سود ہے۔ قرضے پر منافع، یہ سود ہے۔ بینک سے جو منافع مل رہا ہے اسے حرام کہہ رہے ہیں، اور اس پہ تو بچتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم نے ابھی شروع کر دیا۔ ہمارے بھولے بالے مسلمان اس میں پڑ گئے کہ منافع آ رہا ہے، جی 30,000 روپے جمع کیے کروائے، ہمیں 3,000 روپے مہینہ مل رہا ہے۔ کبھی ایسا ہوگا کہ جتنوں کو تم نے رغبت دی ہے ان کے بھی پیسے ڈوب جائیں گے، تمہیں تو تمہارے 10 ماہ میں 30,000 مل جائیں گے، لیکن دوسروں نے جو جمع کرائے ان کے جائیں گے، ان کے گناہ کا ذمہ کس پر ہوگا؟ تو ان تمام امور سے بچیں۔ اور اب معاملات ایسا ہو گیا ہے کہ لوگ جو ہے کسی مولوی علماء کی طرف منسوب کرتے ہیں، مجھے فلاں نے کہا تھا، اور وہ آپس میں ہی بیٹھ کر کرتے فلاں عالم نے اس کو جائز کہا ہے۔ ایسا نہیں۔ اور یہاں خصوصاً پریٹ آباد میں اللہ اپنی امان میں رکھے میری طرف بھی منسوب کر دیتے ہیں، یا مفتی صاحب سے پوچھ کریں، ایسا نہیں ہے۔ کمپیوٹر اسکرین پر چلنے والا کوئی کاروبار اس کے جواز کا قائل نہیں، کیونکہ یہ سارے دھوکے بازی پر مشتمل ہے۔ ہمارے حیدرآباد میں ایک لطیف آباد میں اس نے آفس قائم کیا، اور کچھ احباب میرے پاس آئے کہ جی یہ بچوں کے پمپر بناتے ہیں اور اس میں شریک کر رہے ہیں۔ یہ نہیں بتلایا کہ کمپیوٹر اسکرین پر کام چل رہا ہے۔ یہ وہ آ کر کہتا ہے کہ شاہی بازار میں ہماری دکان ہے اور وہاں پر
ہمارا یہ کام چل رہا ہے کہ ہم لوگوں سے پیسے لیتے ہیں، پمپر بناتے ہیں، ان میں ان کا جتنی رقم ہے اس اعتبار سے منافع کا حصہ رکھتے ہیں۔ میں نے کہا یہ جائز ہے۔ اور میرے پاس ایک وہ شخص بھی موجود تھا جو اہل علم تھا اور اپنے 5-10 لاکھ روپے اس میں لگائے تھے، اور وہ یہ جانتا تھا کہ یہ کمپیوٹر اسکرین پر چل رہا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ میرا جواز کا فتویٰ کمپیوٹر اسکرین والے کاروبار میں نہیں ہے۔ بیٹھا وہ سنتا رہا۔ میں نے کہا کہ ہاں یہ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے کہ جی شاہی بازار میں وہ اپنی دکان ہے کسی اور چیز کی، اور اس نے آفس کھولا ہے کسی اور ادارے کا جو کمپیوٹر اسکرین پر چل رہا ہے، تو کہ پاسی سے بات کر رہا ہے، اور اس کو میں نے جب جواز کا فتویٰ دیا تو اس نے جا کر اپنے آفس میں ٹانگ دیا۔ اور اب لوگ میرے پاس آئے، میں نے کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ یہ تو کمپیوٹر اسکرین پر ہے، تو میں نے لکھ کر دے دیا کہ کمپیوٹر اسکرین پر چلنے والا کوئی کاروبار اس کے جواز نہیں ہے، یہ محض دھوکے بازی اور فراڈ ہے، اس سے لوگ بچیں۔ اس کمپنی نے جو مجھ سے لیا ہے اس طرح کا سوال دے کر لیا ہے، اور یہ فتویٰ جو انہوں نے لیا ہے یہ کالعدم ہے۔ جواب ہم نے دے دیا دوسرا بھی۔ وہ شاہ صاحب جنہوں نے خاموشی اختیار کی تھی، علم رکھتے تھے سارے معاملات کا لیکن چھپایا، اس نے تقریباً 30 لاکھ روپے اپنے لگائے تھے، اور کچھ دن کے بعد معلوم ہوا کہ وہ کمپنی ہی غائب ہو گئی۔ اس نے اپنے تو 30 لاکھ روپے کمائے، لوگوں کا بھی نقصان کیا۔ تو اس ہے جو کمپیوٹر اسکرین پر، موبائل اسکرین پر یہ کاروبار چل رہے ہیں، یہ سارے فراڈ ہیں۔ ہاں اگر موبائل اسکرین پر، کمپیوٹر اسکرین پر کسی دوسرے ملک کا ہے، امریکہ کا، کینیڈا کا، برطانیہ کا، اور پاکستان میں اس کو اجازت دی ہے حکومت پاکستان نے کام کرنے کی، اور حکومت پاکستان نے اس کو کس نوعیت کے کام کرنے کی اجازت دی ہے، ان امور میں وہ کام کر سکتا ہے، اس کے علاوہ میں اجازت نہیں تو حکومت پاکستان اس کی ضامن نہیں ہوگی۔ ایسے کمپیوٹر پر چلنے والے کاروبار کی پاکستان اجازت، کوئی حکومت اجازت نہیں دیتی، لوگ خود ہی کرتے ہیں۔ کمپنی مختلف کاروبار کرتی ہیں، اس کمپنی کو اور کاروبار کی اجازت مل جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری فلاں اس حکومت سے رجسٹر ہے، اتنے ملکوں میں ہمارے رجسٹر ہے، لیکن یہ کمپیوٹر اسکرین پر چلنے والا کوئی کام قابل قبول نہیں ہے۔ یہ سارا سودی، دھوکے بازی اور جوا پر مشتمل ہے۔ اللہ رب العزت اپنی امان میں رکھے۔ تو فرمایا کہ یہ سود حرام ہے، سود حرام ہے۔ یہ جو کاروبار ہم کر رہے ہیں، ایک پیسہ بھی زیادہ لیا، کاروبار میں شراکت اور ہے، نفع نقصان میں شراکت، چاہے وہ 10% ہو، 20% ہو، 5% ہو، 2% ہو، جتنا بھی ہو جائز ہے، شراکت کر لیتا ہے۔ اب شراکت اس طرح کر لیتا ہے کہ منافع کا میرا 25% ہے اور نقصان میں 1% جائز ہے۔ پیسے دے رہا ہوں میں تجھے 2 لاکھ روپے، اس میں جو منافع ہوگا منافع میں 25% میرا ہے، 75% تیرا، اور نقصان ہوتا ہے تو 1% میرا، 99% تیرا۔ یہ کمی بیشی نفع نقصان میں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یا یہ کر لیتا ہے، چونکہ عموماً اکثر لوگ کاروبار سے واقف نہیں ہوتے، اپنے پیسے دیتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں جی کاروبار میں نقصان ہو گیا، تو اس میں ایک طریقہ اور بھی رکھ لے اپنا کہ یہ میں تجھے اتنی رقم دے رہا ہوں، اتنے اس میں منافع میرا اتنا ہے، اتنا % ہے۔ یہ نہیں کہ 100 روپے ملیں گے، 10 روپے ملیں گے، ہمارے یہاں جی 5% 100 روپے دیں 5 روپے ملیں گے، یہ سود ہے۔ نفع کا شیئر ہوتا ہے کہ جو نفع ہوا ہے اس میں کتنا حصہ ہے، یہ نہیں کہ میں 1 لاکھ روپے دے رہا ہوں، اس پر دے رہا 2500 روپے، یہ نہیں۔ جو منافع ہوگا اس میں کیا حصہ ہوگا، یہ ہوتی ہے شراکت۔ مال میں شراکت نہیں ہوتی، مال یا رقم میں جو کاروبار کیا ہے اس میں جو منافع آیا ہے اس میں شراکت ہوتی ہے۔ اب کہا کہ جی یہ میں تجھے 2 لاکھ روپے دے رہا ہوں، اس میں منافع میرا 20% ہے اور نقصان کے لیے میں یہ 1000 روپیہ دے رہا ہوں۔ اب نقصان لاکھ ہو یا 10 لاکھ، میرا نقصان 1 لاکھ روپیہ، یہ 1000 روپیہ ہے، یہ جائز ہے۔ اس طرح
धोखे बाजों से बचा जा सकता है कि अब इसमें फ़कत नुकसान उसका 1000 होगा, मुनाफा है तो उसको 20% जो तय हुआ है, असल रकम का नहीं, मुनाफे का। आमतौर पर आदि जी हम जो इतना मुनाफा देते हैं कभी बेशी के साथ, ये नहीं, नफ़े नुकसान में शराकत बतलाओ कि क्या कारोबार है तुम्हारा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने अमान में रखे तो सूद जो है हराम है। फमन जाअहु मौइज़तुम मिर रब्बि फंतहा फलहु मा सलफ व अम्रुहु इलल्लाह व मन आद फउलाइका असहाबुन नार। अब मसला समझ लिया, और हम मुसलमान हैं, पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, यहाँ दीन सीखना कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पर कहे कि मुझे मालूम नहीं था, ये उज़र काबिल कबूल नहीं है, ये हालत उज़र नहीं है। रब फरमाता है यमहक़ुल्लाहु रिबा, सूद को मिटाता है, व युर्बिस सदक़ात, और सदक़ात को बढ़ाता है। जो सदक़ात को बढ़ाता है, जैसे किसान एक दाना डालता है 700 दाने पाता है, तो जो अल्लाह की राह में खर्च करता है अल्लाह से बढ़ाता है, लेकिन सूद को मिटाता है। वल्लाहु ला युहिब्बु कफ़्फ़ारिन असीम, अल्लाह ताला नाशुक्र नाफरमान गुनाहगार को पसंद नहीं करता। जो अल्लाह के अहकाम की मुखालफत करता है और सूद खाता है या और कोई नाजायज़ काम करता है, अल्लाह ताला उससे मोहब्बत नहीं करता, उसे पसंद नहीं करता।